بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بڑی خاموشی سے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں پیروں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم بے چین سی ہو کر آنکھیں کھولی تو سلاخوں میں سے نظر آتے وجود کا چہرہ واضح ہوا۔ اسی وقت وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کھڑے وجود نے کہا، کیسی ہو ماہم میری بچی؟ ماہم نے ایک دم حقارت سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میں تمہاری بچی نہیں ہوں اور اپنی گندی زبان سے میرا نام دوبارہ مت لینا۔ وہ باہر کھڑی عورت سلاخوں کے ذرا قریب آئی اور بولی، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم بھی جانتی ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ بس تم میرا آخری کام کر دو، پھر میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں چادر کے نیچے کچھ چھپا رکھا تھا جسے صرف ماہم جانتی تھی کہ وہ کیا تھا، مگر اس کی ماں کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ماہم تیزی سے آگے بڑھی اور سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ ایک دم جھلا گئی۔ ماہم غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ آسماں کو تو لگا تھا کہ آج وہ اسے مار ہی ڈالے گی۔ اتنے میں پاس میں کھڑا کانسٹیبل آگے بڑھا۔ اس نے آسماں کو ماہم کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ ماہم بری طرح چلا رہی تھی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آئندہ یہاں مت آنا، میرا تم سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے تھے۔ آسماں گھبرائی ہوئی وہاں سے فوراً واپس لوٹ گئی، مگر اس کے جانے کے گھنٹوں بعد تک ماہم وہیں فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر چیخ چیخ کر روتی رہی، اپنی بے بسی اور مظلومیت کا ماتم مناتی رہی۔ پچھلے 1 سال میں یہ تقریباً 7ویں مرتبہ ہو چکا تھا۔ ماہم قتل کے الزام میں جیل میں قید تھی۔ جب بھی یہ عورت آتی ماہم کا یہی حال ہوتا۔ حوالدار عاصم یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ اس کے دل میں ماہم کی حقیقت جاننے کی جستجو بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ماہم ویسی تو بڑی خاموش اور پرسکون نظر آتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ عورت اس سے ملنے آتی فوراً اسے اس کی حالت خراب ہونے لگتی۔ ماہم نے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس عورت سے آخر وہ اتنی بدظن کیوں تھی؟ وہ عورت اپنے ہاتھوں میں کیا چیز چھپا کر لاتی تھی؟ ان تمام سوالات نے حوالدار عاصم کو کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ عاصم نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کل ماہم سے سچائی جان کر ہی رہے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا آج اس لڑکی کا دن یوں ہی روتے پیٹتے گزر جائے گا۔ اسی لیے وہ خاموشی سے اگلی صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی ماہم نماز سے فارغ ہوئی، اسے پرسکون پا کر حوالدار عاصم اس کے پاس گیا اور بولا، ماہم مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ماہم نے چونک کر اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کے ساتھ عاصم کی جانب دیکھا اور بولی، جی پوچھئے۔ تب حوالدار عاصم نے کہا، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ یہاں کیسے آئیں؟ آپ اپنی ماں سے اتنی بدظن کیوں ہیں؟ حوالدار کی باتیں سنتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی در آئی۔ وہ بولی، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اس لیے مہربانی کر کے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن حوالدار اپنی بات پر اصرار کرتا رہا، بولا، شاید آپ کی سچائی جان کر بہت سے لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور جیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں دور کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ خود کسی سوچ میں گم بولنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ 9ویں کلاس کی طالبہ تھی جب ابا کو کمپنی کی طرف سے چند ماہ کے لیے امریکہ جانا پڑا۔ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ وہاں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ ہم 2 عورتیں اکیلی گھر میں پریشان ہوں گی، اسی لیے ہمارے گھر کی اوپری منزل کے لیے کسی کرایہ دار کا بندوبست کر لیں۔ ابو کے دوست کی وساطت سے ہمیں ان کی ہی بہن کی فیملی کرایہ دار کے طور پر آسانی سے مل گئی۔ ابا امریکہ چلے گئے، میں اور اماں نچلی منزل پر رہنے لگے۔ اوپری منزل پر انیسہ باجی رہتی تھیں۔
वहाँ वो और उनका शौहर होते थे। अनीसा बाजी बहुत अच्छी थी, हमारा बेहद ख्याल रखती। अम्मा और उनकी बहुत दोस्ती हो गई। कहीं भी जाना हो अम्मा उन्हें ही साथ लेकर जाया करती थीं। अनीसा बाजी की वजह से गोया हमारी सारी तन्हाई ख़त्म हो चुकी थी। अभी उन्हें हमारे पास आए कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि उनके मीरपुर नामी आबाई गांव से उनका भाई अपने एफए के इम्तिहानात देने उनके घर रहने आ गया। एक रोज़ अम्मा और अनीसा बाजी मोहल्ले में किसी के घर मिलाद पर गई हुई थीं और वो दोनों हारिस को कहकर गई थीं कि माँ हम घर पर अकेली है, उसका ख्याल रखना। अभी अम्मा को गए घंटा ही हुआ था कि घर की बेल बजने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने नौजवान को देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। ऐसे हुस्न के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज देख भी लिया था। इस नौजवान पर तो नज़र टिकती ही नहीं थी। वजीह चेहरा, खूबसूरत सफ़ेद रंगत और हल्की हल्की दाढ़ी। वो कोई आसमान से उतरा अल्लाह का नूर मालूम होता था। उसने अपनी निगाहें झुका रखी थीं। इन्हीं झुकी निगाहों के साथ बोला, मैं हारिस हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ऊपर ही हूँ। उस वक्त मुझे पता चला कि ये तो अनीसा बाजी का भाई है। खैर वो अपनी बात मुझ तक पहुँचाकर वहाँ से वापस मुड़ चुका था, मगर मैं उसकी बात सुनने के बाद कितनी देर वहीं साकित खड़ी उसके ख्यालों में खोई रही। फिर अचानक गली में मोटरसाइकिल के गुजरने की आवाज़ पर चौंक कर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन के बाद वो चेहरा मेरे दिलो दिमाग में बस गया था और मैं उसे देखने के बहाने बनाने लगी, लेकिन वो इस कदर शरीफुन नफ्स इंसान था कि मुझे कभी आंख भर कर भी नहीं देखा। एक रात हस्बे मामूल अम्मा और मैं अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक हमें महसूस हुआ कि कोई दीवार फलांग कर घर के अंदर आया है। अम्मा और मैं चौंक गए थे। हमारा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़क रहा था, पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। हम दोनों तन्हा औरतें थीं। रात के इस पहर खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कुछ हो जाता तो हमें बचाने वाला कोई नहीं था। हमारी वो पूरी रात जागते हुए ही गुजरी थी। न जाने हमारा वहम था या सच, पर वहाँ कोई था। हमें पूरी रात यही वसवसा लगा रहा कि कहीं कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही दाखिल न हो जाए। पूरी रात खौफ में मुब्तला रहे। अम्मी ने सारा मुआवजा अनीसा बाजी को कह डाला। उन्हें कहा कि तुम हारिस को हमारे पास भेज दिया करो, ड्राइंग रूम खाली होता है, ये वहीं सो जाया करेगा। अनीसा बाजी अम्मा की बात सुनकर फ़ौरन से रजामंद हो गई और बोली, ठीक है, आज से हारिस यहाँ सोने आ जाएगा। ये सुनकर मैं खुशी से फूले न समाई। उस रोज़ मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। जिस शख्स को मैंने अपने दिल में बसा रखा था, जिसे बार बार देखने का जी चाहता था, वो अब मेरी ही नज़रों के सामने होगा। उसी रात से ही हारिस रात 9 बजे हमारे घर आ जाता। ये उसका रोज़ का मामूल था। एक रात जब अम्मा सो गई, मैं हिम्मत करके उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वो हैरान रह गया। बोला, आप इस वक्त यहाँ? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और कहा, आपसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। उसकी आंखों में सवालिया हैरत उभरी। बोला, जी क्या कहना चाहती हैं आप? तब मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया। वो मेरी बातें सुनकर ज़रा सा बेचैन हुआ, फिर जल्द ही संभल गया। वो भी नौजवान था, मैं अच्छी खासी खूबसूरत थी, इसलिए वो मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता था। अब मेरा रोज़ का मामूल बन गया। जैसे ही अम्मा सोती, मैं फ़ौरन उठकर हारिस के पास चली जाती, घंटों उससे मोहब्बत भरी बातें करती। वो भी मेरी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए हर रात मेरा मुंतज़िर रहता। दिन में मैं स्कूल चली जाती, दोपहर के बाद से मुझे हारिस से मिलने की बेचैनी होती। एक रोज़ मुझे स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई। मैं 2 बजे की बजाय 12 बजे ही घर आ गई। घर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं ज़रा सी ठटकी, क्योंकि हमेशा दरवाज़ा बंद होता था। फिर मैं ज़रा आगे बढ़ी और घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन था। ये देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई थी कि मेरी माँ किसी नामहरम के कंधे पर सर टिकाए बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था।
یہ کوئی اور نہیں بلکہ حارث تھا۔ یہ منظر میرے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھا۔ میرے سر پر تو گویا آسمان آ گرا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو شخص رات بھر مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا تھا، دن میں میری ماں کے ساتھ عشق و عاشقی کے چکر چلا رہا ہے، اور میری اماں تو ابا سے اتنی محبت کرتی تھیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھیں؟ یہ دیکھ کر میری سر کی نسیں پھٹنے لگیں۔ اماں کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، ایک دم کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ماہم تمہیں اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی؟ دوسرے جانب حارث کے تاثرات بھی کافی بوکھلائے ہوئے تھے۔ دونوں میری موجودگی کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ میں فوراً اماں کے پاس گئی اور بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ ابا کی غیر موجودگی کا اتنا فائدہ اٹھائیں گی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر رہی ہیں۔ میں ابا کو سب سچ سچ بتا دوں گی۔ میں تیزی سے وہاں سے مڑی اور کمرے کی طرف بھاگی۔ حارث تو اسی وقت وہاں سے اوپر چلا گیا۔ اماں بھی میرے پیچھے بھاگی۔ وہ چلا رہی تھیں کہ رکو ماہم، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مگر میرے سر پر بھوت سوار ہو چکا تھا۔ میں نے کمرے کے اندر جاتے ہی کنڈی لگا لی اور جلدی سے ابا کا فون ملایا، انہیں سارا واقعہ ازبر سنا دیا، ساتھ ہی انہیں جلد از جلد واپس پاکستان آنے کا بھی کہا۔ وہ دن میرے اوپر قیامت کی طرح گزرا تھا۔ ایک طرف ماں کا دکھ، دوسری طرف حارث کی بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن اور پوری رات میری آنسوں میں گزر گئی۔ ابا نے میری بات مان لی تھی۔ اگلے روز وہ پاکستان آ گئے۔ اماں کا تو بوکھلاہٹ کے مارے برا حال تھا، ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ ابا کے آتے ہی میرا سارا بچا کھچا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بولی، ابا آپ کی پیٹھ پیچھے یہ سب ہو رہا تھا، میں بہت ڈر گئی ہوں۔ ابا نے مجھے پیار کیا اور کہا، بیٹا آپ اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تمہاری ماں سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اماں کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، ماہم ادھر آؤ، تمہارے ابا کو سانس نہیں آ رہی۔ میں فوراً کمرے میں ننگے پاؤں دوڑی۔ جیسے ہی میں اماں کے کمرے میں گئی، میں نے دیکھا ابا دل پکڑ کر بستر پر لیٹے ہیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا سا گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا اور ابا کو ہسپتال لے گئے۔ سارے راستے میں بہتی آنکھوں کے ساتھ میں ابا کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ ہسپتال جاتے ہی ڈاکٹر نے ابا کا چیک اپ کیا اور انہیں بتایا کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ زندگی کی جنگ ہار گئے تھے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک دم چکرا کر پیچھے ہو لی، مگر دیوار نے مجھے بچا لیا۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت مجھے اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ اماں ہسپتال کے ضروری کاغذات پر سائن کرنے گئی تھیں۔ میں کوریڈور کے پاس ٹیک لگائے کھڑی اپنی سب سے قیمتی چیز کھو جانے کا ماتم منا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اماں پر پڑی، جو ڈاکٹر کو ایک پھولا ہوا لفافہ دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں بہت سارے پیسے ہیں۔ مجھ پر اس وقت ایک اور بھی راز آشکار ہو چکا تھا کہ میرے باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا، بلکہ ماں نے میرے باپ کو مارا ہے، اور یہ پیسے پوسٹ مارٹم سے بچنے کے لیے دیے جا رہے تھے۔ کوئی عورت اس قدر شفاق بھی ہو سکتی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی ابا کی آخری رسومات ہوئیں، میں اماں پر برس پڑی کہ آپ میرے باپ کے قاتل ہیں، آپ نے انہیں مارا ہے، پھر ڈاکٹروں کے منہ بند کروانے کے لیے آپ نے انہیں پیسے دے دیے۔ یہ باتیں سن کر اماں آگ بگولا ہو گئیں، بولی، تم مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ میں ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں کل ہی پولیس اسٹیشن جاؤں گی، آپ کی اور ان ڈاکٹروں کی حقیقت بتا کر آپ کو مجرم ثابت کر کے رہوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو دکھ اتنے بڑھ چکے تھے کہ آنسو بھی ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ خاموشی سے میں پٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، اپنے گھر کے اجڑنے کا سوگ مناتی رہی۔ حارث تو اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آیا تھا۔ انیسہ باجی بھی کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مکان چھوڑ رہے ہیں، مگر ان باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی
میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے انسپکٹر اپنی 2 خواتین حوالداروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، مس ماہم، ہم آپ کو اپنے باپ کے قتل کے جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یہ ایک نئی قیامت تھی جو مجھ پر برپا کی جا رہی تھی۔ میری ماں نے یہ بیان خود میرے بارے میں دیا تھا اور گواہ کے طور پر حارث کو پیش کیا تھا۔ دراصل میری ماں رات کو ہی پولیس اسٹیشن جا کر وہ سب کرائی تھی جو میں اس دن کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ماہم اپنے آشنا کے ساتھ پکڑی گئی۔ اس کے ابا ماہم کی زبردستی کہیں اور شادی کروانے لگے تھے کہ اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ میری ماں مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگائے گی، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابو کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ مجھے اپنے ہی باپ کے قتل کے الزام میں قید ہو گئی۔ اس کی ساری کہانی سنتے ہوئے نہ جانے کتنی بار عاصم کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے انہی آنکھوں سے پوچھا، اب تمہاری ماں یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ تب ماہم نے بتایا کہ میرے ابا اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے۔ اماں ہر مہینے وہ جائیداد کے کاغذات لے کر میرے پاس آتی ہے کہ میں ان پر دستخط کر دوں اور جائیداد انہیں مل جائے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اپنے باپ کی محنت کی کمائی اس طرح حرام نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک بار پھر اس کا غم کسی آگ کے الاؤ میں دہکنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ حوالدار عاصم نے فی الوقت اسے اکیلا چھوڑنا مناسب سمجھا اور وہاں سے باہر چلا آیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ آخر کس طرح اس لڑکی کو انصاف دلایا جائے۔ اسی دوپہر وہ اپنی جیپ میں بیٹھا پہلے اس کے گھر گیا جہاں سے اسے گرفتار کیا گیا تھا، مگر وہاں سے اسے مایوس لوٹنا پڑا کیونکہ اس گھر کو تالے لگے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے مڑا اور ایک سنسان اور ٹوٹی پھوٹی سی سڑک پر گاڑی دوڑانے لگا۔ یہ صرف وہی جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک کچی آبادی والے علاقے میں پہنچ گیا جسے میر پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں پر اس نے حارث کی چھان بین شروع کر دی۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخر کار وہ اس کے گھر تک ہی پہنچ گیا۔ حارث کو دیکھ کر وہ خود بھی حیران رہ گیا کیونکہ واقعی وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ حوالدار عاصم نے اس کے پاس جاتے ہی کہا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حارث انہیں نہیں جانتا تھا، پھر بھی وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بتایا، تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے ایک بے گناہ لڑکی کتنی بڑی سزا کاٹ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی حارث کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ وہیں پر خاموش افسردہ نگاہیں فرش پر ٹکائے بولا، میں جانتا ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تب عاصم نے کہا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو جبکہ تم جانتے تھے وہ لڑکی تم سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اس کی بات سن کر حارث کی آنکھوں سے 2 خاموش آنسو زمین پر گرے۔ باقی آنسو تو اس نے گلے میں اتار لیے تھے۔ بولا، میں ماہم سے ہی محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں نے مجھے جان بوجھ کر بہکایا تھا۔ میں تو خود اس کی نیت سے بے خبر تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ساتھ ہی مجھے پیسوں کا لالچ بھی دیا کہ اس کے پاس بہت جائیداد ہے، آدھی وہ مجھے دے گی، ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ میں اس کے لالچ میں آ گیا تھا، مگر آج بھی میرے دل میں ماہم کی محبت ویسی ہی پلک رہی ہے۔ اور پھر اس روز ماہم کی ماں نے مجھے بری طرح بلیک میل کیا، کہا کہ اگر پولیس کے سامنے یہ بیان نہیں دو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گی جو اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا اگر میں خاموش رہا تو یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اسی خیال کے تحت میں نے ماہم کے خلاف گواہی دے دی۔ ماہم کی گرفتاری کے بعد میں اس کی ماں کے پاس گیا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس طرح پولیس کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اس وقت مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کوئی ماں اتنی بھی شفاق ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بیٹی کو جیل میں بند کروا دے، شوہر کو مار دے؟ ساتھ ہی مجھے یقین ہو گیا کہ جب یہ عورت اپنے شوہر کی اور اپنی سگی اولاد کی نہ ہو سکی تو میری کیا ہوگی۔ اس کے بعد میں گاؤں آ گیا، مگر اس دن سے
ایک روز بھی میں سکون سے نہیں رہا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تب حوالدار نے اسے کہا کہ اب بھی تم ہماری مدد کر سکتے ہو اگر تم چاہو تو۔ یہ سن کر حارث نے سوالیہ نگاہوں سے عاصم کی جانب دیکھا اور بولا، وہ کیسے؟ ہم غریب لوگ ہیں صاحب، ان امیروں کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، بس بتاؤ اس کی ماں کہاں ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ حارث نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حوالدار حارث کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے ہی روز انہوں نے ماہم کی ماں عاصمہ کو گرفتار کر لیا۔ چند ہی دنوں میں ماہم باعزت بری ہو گئی۔ ماہم حوالدار عاصم کی بے حد مشکور تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے باپ کا اصل قاتل اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ وہ واپس اپنے گھر میں رہنے لگی۔ حارث اس سے معافی مانگنے اس کے گھر بھی گیا، مگر ماہم نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اسے کہا، اب میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں خاموش اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ لوگوں سے اس کا اعتبار مکمل طور پر اٹھ چکا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔